ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجئے. آج جمعہ ہے، آپ کی ہم کالز لیں گے. یہ ہفتہ بڑا بھرپور گزرا خبروں کے لحاظ سے. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کیا ہوا، اس پہ تبصرے، ڈسکشنز، تجزیے چل رہے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہے آپ دینا چاہیں اس معاملے پہ، کسی اور معاملے پہ، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. 3 لائنیں ہیں ہماری، تینوں پہ اس وقت کالرز موجود ہیں. سب سے پہلے کال لیں گے وزیر خان صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب. وعلیکم السلام. سر میں آپ کے چینل پہ ایک اپیل کرنا چاہ رہا تھا. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، آرمی چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، وزیر خزانہ صاحب اور کیبنٹ ڈویژن اور قائمہ کمیٹی سے کہ خدا کے لیے پاکستان اسٹیل مل کے ریٹائر ملازمین جو 2021 سے 2024 تک 500 افراد ریٹائر ہو گئے، ان کے بقایا جات دے دیں. ہماری زندگی میں ہی ہمارے بقایا جات دے دیں. یہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. مہربانی. آپ کے کئی ساتھیوں نے بھی کال کی ہے ماضی میں، اور بہت اور لوگ ہیں جن کی پیمنٹس نہیں تھرو ہوئی. صرف اسٹیل مل کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت ادارے ہیں. ان سب کے لیے ریٹائر لوگوں میں صرف 2 محکمے کے ریٹائرڈ لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی پاکستان میں کسی محکمے کی زندگی بہتر نہیں. ایسا ہی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں رحیل اشر کراچی سے. السلام علیکم رحیل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، ابھی شاہ زیب جیلانی نے کہا جی یہ ہفتہ بھرپور گیا، واقعی بھرپور گیا. اس حوالے سے میں 2 بات کروں گا، جلدی کروں گا. کہ جی ایک تو دیکھیں یہ جو ابھی ہوا ہے اس کے حوالے سے بولوں گا. جی بشرا بی بی نے جس طرح کہا کہ جی میں آخری ہوں گی، سب سے آخر میں جاؤں گی، اور پھر یہ کہ جی جو کے پی کے لوگ ہیں وہ غیور اور غیرت مند ہے، تو باقی جو قومیں بستی ہیں وہ غیرت مند نہیں ہے. نمبر 1 جس وقت رینجرز آپریشن کی آپ سب سے پہلے چلے گی. دیکھیں جی اگر پولیٹیکل جد و جہد کرنی ہے نا بشرا بی بی صاحبہ، تو آپ محترمہ نصرت بھٹو کو دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں. انہوں نے کس طرح جد و جہد کی. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد انہوں نے پولیٹیکل جد و جہد کی. انہوں نے یہ کوئی افراتفری اور یہ جو دہشت گردی والی یہ نہیں ہوتی. انہوں نے لاٹھیاں کھائیں. 78 میں محترمہ نصرت بھٹو کا سر پھٹا تھا لاہور میں. پھر محترمہ کلثوم نواز نے مشرف کے خلاف، آخری مثال ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی 2018 سے 2022-23 تک انہوں نے پولیٹیکل جد و جہد کی. جتھے لے کے نہیں 95% پنجاب کے ضمنی انتخابات جیتے. آپ لوگ نہیں کرتے. دیکھیں آپ آئے کس طرح ہوا، چھوڑ کے لوگوں کو آپ سب سے پہلے چلی گئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے لوگ مر گئے. وہ آپ نے اپنا جو 2 دن پہلے پروگرام کیا تھا لطیف کوسا کا، جی اتنے مر گئے، تو اس کا کوئی پروف تو نہیں دے سکتے. پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جی نیا کیا آ رہا ہے کہ ان کی ویڈیوز اپلوڈ کریں کہ جو بیچارے لوگ اپنی طبعی موت مرے قبرستانوں میں جا کے پی ٹی آئی کے ان کی قبروں کے اوپر جھنڈے لگا. دوسری بات میں کروں گا ایک کہ جی آرمی چیف صاحب ابھی آئے ہوئے تھے یہ آئیڈیاز 24 میں. کراچی کی بزنس کمیونٹی ان سے ملی اور یہ سال میں 30 ملاقات. تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی جب تک پاکستان میں پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوگا اکنامکلی، تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو 101% اس بات کی شورٹی دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل نہیں ہونے دیں گے، نہ کسی سیاسی پارٹی کو کرنے دیں گے، نہ ٹولے کو. آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری اسٹاک مارکیٹ ایک دن ایک پوری تھوڑی بہت چائے شروع پہ چلی گئی. آج سب سے اچھی بڑی خبر جو آئی ہے وہ پی آئی اے کی آئی ہے کہ جو عمران خان ان کے نااہل وزیر نے 2020 میں جون میں پابندی لگوا دی تھی، تو وہ پابندی ہٹ گئی. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے. ٹھیک آئی تھنک پورا ریپ دے دیا. وہ ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے، کان میں قیف لگا کے گفتگو اونڈیلی. تھینک یو سو مچ. رحیل اشر صاحب. محمد عقیل ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر جی، میرا ایک لائٹ نوٹ سے بات تھی کہ میں نے وہ سعودی عرب کا پڑھا کہ سعودی عرب نے بیکاریوں پہ پابندی لگا دی ہے، تو اس کے بعد سے پاکستان کے اندر بڑی کھلبلی مچ گئی ہے. اچھا میرا دوسرا سوال تو یہ تھا کہ ہماری جو حکومت نے ابھی 3 ارب روپے کی جو کنٹینر لگا کے لوگوں کی پھولوں کی پتیوں کی نچھاور کی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے 3.5 ارب روپے کی پتیاں لٹا دی. نمبر 2 سوال، نماز جنازہ پڑھا دی کرم میں، اور آپ نے دیکھا پارا چنار میں 200 لوگ مرے. کوئی وزیر داخلہ یا کوئی بھی XYZ شخص گیا ہے وہاں پہ، کوئی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یا وہ اس دنیا سے ہٹ کر ہیں؟ بالکل صرف انسان یہی لوگ ہیں جو ان کے سامنے لوگ مرے. بس
ایسا ہی ان کی انتہائی احساس ہونا چاہیے ہمارے کو. بس میرا یہی سوال تھا. تھینک یو. دیکھیں وزیر داخلہ کا فوکس تھا کہ اسلام آباد کو کنٹینرائز کیا جائے اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جہاں پر آخرکار ضلع کرم خیبر پختونخوا میں ہی ہے ان کا تھا کہ ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے. اس کے علاوہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. انفیکٹ تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا کہ 100 لوگ 150 لوگ کرم میں تو ایکچولی کنفرمڈ ہے 116 لوگ منیمم, لیکن کسی کو پرواہ نہیں. عاطف مرتضیٰ اسلام آباد سے. عاطف السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام. ٹھیک ہیں جی شکریہ, آپ بتائیں. اچھا, میں بیسیکلی آج آپ کو پروگرام کا نام ہے ذرا ہٹ کے, میں اسی طرح ذرا ہٹ کے باتیں کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو مجھے بڑا پلیزنٹ سرپرائز ملا, میں کچھ عرصہ پہلے جو کراچی میں جو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ان کے 2 آفیسز ہیں, ملیر والا اور جو کلفٹن والا ہے, 2 مختلف کاموں کے سلسلے میں مجھے جانا پڑا اور 3 دفعہ میں گیا ہوں. اور تینوں دفعہ میرا جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت زیادہ پازیٹیو مجھے جو ہے, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اتنا ایفیشینٹ, اتنا کرٹیس اور اتنا پروفیشنل کنڈکٹ مجھے ادھر دیکھنے کا ملے گا. کہ بہت اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھے آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی پاس کر دیا ہو یا مجھے انہوں نے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا, زیادہ انہوں نے مجھے تو نہیں, میرا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. میرا بیٹا تھا وہ ٹیسٹ دے رہا تھا, اس کو انہوں نے جسٹیفائبلی فیل کیا اینڈ انہوں نے کوئی سفارش نہیں مانی اینڈ آئی اپریشیٹ دیم فار دیٹ. اور سیکنڈلی میرے سامنے انہوں نے ایک اور سم ہائی رینکنگ آفیسر وہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی ٹیسٹ دیا, انہوں نے پاس نہیں کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی, انہوں نے پراپرلی اس کو فیل کیا. which was quite a pleasant thing for me. اچھا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ میں دوسری یا تیسری بار سن رہا ہوں تین الگ لوگوں سے. پچھلی دفعہ کس نے کہا تھا یہ؟ آپ نے بھی پچھلی دفعہ بھی کہا. پچھلی دفعہ بھی کس نے؟ لائسنس برانچ. اچھا, خدمت میں سب سے آگے. نہیں یہ تو بہت اچھا ہے. دیٹس گڈ یار. اس طرح دیکھیں آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی, بہتری آئے گی, امید پہ دنیا قائم ہے. جی شکریہ. اور کوئی کچھ عرصہ پہلے میں نے امریکہ کوئی چیز اپنے کوئی ریلیٹیو کو کوئی چیز بھیجنی تھی, تو میں نے کہا کہ ظاہری بات ہے بندہ کاسٹ بھی دیکھتا ہوتا ہے, تو میں نے کہا چلو پوسٹ آفس کو ٹرائی کرتے ہیں, پاکستان پوسٹ کو. سر ٹو مائی پلیزنٹ سرپرائز 1 kg کا پارسل جو ہے وہ 6,500 روپیز کے اندر امریکہ پہنچا ہے اور 10 دن کے اندر پہنچا ہے. اچھا, صحیح ہے یار. کچھ ادارے کام کر رہے ہیں نا. تھینک یو فار دا پازیٹیو. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو فار کچھ دا ادارے کام پازیٹیو. کر رہے ہیں نا, ملک چل رہا ہے نا یار. اچھی بات ہے, سارا دن بس نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. آپ ہی پھیلا رہے ہوتے ہیں, مثبت خبریں کچھ مل رہی ہیں, عوام سے ہی مل رہی ہیں. یہ اچھی بات ہے. تو نہیں یہ بہت اچھا ہے. مجھے بھی اپنا لائسنس مجھے بھی رینیو کرانا ہے اپنا. چلتے ہیں کسی دن. میرا ہاں چلتے ہیں ساتھ چلتے ہیں. بات کرتے ہیں مسز تنویر ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ تینوں صاحبان کو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ تینوں؟ شکریہ, آپ بتائیں. کافی تھکے ہوئے ہیں. جی اللہ کا شکر. جی تھکے ہوئے نہیں ہیں, بس افسوس ہے اور دکھ کے ساتھ. آپ کہیں گے کہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں عوام یا کچھ, لیکن بہت دکھی احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں ایک چیز ہے کہ مطلب بٹے ہوئے ہیں سب, کوئی ایک قوم نہیں ہے, کوئی سندھی, کوئی مہاجر, کوئی سنی, کوئی شیعہ, مطلب اس طرح سے اپنی اپنی جو پرائرٹیز سب کی الگ الگ سے ہیں. تو مجھے پارا چنار کے لیے بات کرنی تھی. میڈیا بھی خاموش ہے, میڈیا بھی وہاں پہ بات کرتا ہے جہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, یا دبایا جاتا ہے جس طرح سے تو وہ چپی ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آخر کب تک لوگوں کو اس طرح سے مارا جائے گا؟ پارا چنار میں 6 مہینے کا بچہ بھی نہیں چھوڑا گیا, اور ان کے بھی منہ میں گن لگا کے اور جو فائر کیا گیا ہے وہ فوٹو بھی آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں کے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ہماری گورنمنٹ, ہماری آرمی, سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. ہماری جو مطلب جو بھی ذمہ داران ہیں ان سب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو صرف ایک آواز, اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے پلیز اس بارے میں آپ لوگ میڈیا کو بھی, اور دوسرے کم از کم کچھ تو کہا جائے, کچھ تو کیا جائے. کب تک چلتا رہے گا؟ مسز تنویر, ہم نے بہت کوشش کی ہے. ہم نے کوئی تقریباً اب اس ہفتے کو چھوڑ کے, کیونکہ اس ہفتے میں بھی ہماری کوشش تھی, لیکن پھر جو ہو رہا تھا اسلام آباد میں ظاہر پچھلے ہفتے 2 دفعہ 2 یا 3 بار کافی ڈیٹیل, بیکاز ایک تو جب جمعرات کو یہ ہوا تھا 2 ہفتے پہلے, اس دن ہم نے انفیکٹ شو کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ایک اور بار
اور پھر ابھی حال میں ہی ہم نے ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ آخرکار یہ کب تک چلے گا، تو جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں ہمیں پہلے یہ جب سمجھنا ہوتا ہے کہ کب سے چل رہا ہے، رائٹ، کیونکہ یہ ویکیوم میں نہیں ہو رہا. تو اس کی تاریخ سمجھنے کے لیے، اس مطلب کانفلکٹ کی جو جڑیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے. اور بالکل 100% میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کمنگ منڈے جب ہی جیسے ہم اگلے ہفتے میں ہم اس کو ایک بار پھر کور کریں گے، کیونکہ جیسے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن جنگ بند نہیں ہوئی. اور میڈیا تو دیکھیں یہی کر سکتا ہے نا، توجہ دلا سکتا ہے ان معاملات پہ. باقی جن لوگوں کو توجہ دینی چاہیے وہ کب دیں گے، وہ کن معاملات میں مصروف ہیں. جن لوگوں کو توجہ دینی ہے، سمپل بات ہے مسز تنویر صاحبہ کہ یہ ان کی پرائیورٹی ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو ابھی تک کچھ نہ کچھ ہلچل کر لی ہوتی، کم از کم کوئی بندہ جا کے وہاں پر بات تو کرتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے. پرائیورٹی ہے ٹو پروٹیکٹ پاور، ایک کی پرائیورٹی ٹو پروٹیکٹ پاور اور دوسری ہے کہ اس سے ہم نے پاور چھیننی ہے، اور کوئی گیم ہی نہیں ہے اس ملک. سیدھی توجہ نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارا چنار میں چونکہ کئی اشروں سے، ڈیکیڈ سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو جب یہ خبر پہنچتی بھی ہے تو لوگوں کا عام طور پہ یہ رد عمل ہوتا ہے اچھا یار یہ تو یہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس وقت بھی فوکس کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک بہت کیجولیٹیز ہوئی ہیں، ورنہ یہ مسئلہ اور یہ کنفرمڈ کیجولیٹیز ہیں. یہ وہ لطیف کھوسا صاحب والی کیجولیٹیز نہیں ہیں، یہ کنفرمڈ کیجولیٹیز. یہ پارٹیشن سے پہلے سے مسئلہ چل رہا ہے. اور عام طور پہ لوگ کتنی بھی بڑی ٹریجڈی ہو، جب اتنی طویل کھنچ جائے تو اس کو بھی پھر وہ نارمل زندگی کا حصہ ہے کہ ہاں اس علاقے میں تو یہ ہوتا ہے. سر 14 ماہ سے غزہ کا فلسطینیوں کی جینوسائیڈ چل رہی ہے. اب میڈیا کوریج دیکھیں ایسے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا. جسٹ ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں احمد صدیقی صاحب کراچی سے. السلام علیکم احمد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور گسر صاحب اور آپ سب کو میرا سلام. میں بڑے عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور آج پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ آپ کے ساتھ جی فرمائیں. تو اس میں دیکھیں بنیادی طور پر مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی اس ملک میں ظاہر ہے جب سے بنا ہے اس میں مسئلے ہی ہیں. لیکن میں صرف یہ ایک چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں جو پارٹیز ہیں، یعنی اس وقت جو ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. دیکھیں میں پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلٹی ملک میں آنی چاہیے، اور وہ تبھی آئے گی جب ایک ایک قدم دونوں جو ہیں وہ اپنے جگہ سے واپس پیچھے ہٹیں. تو بینگ اے رولنگ جو ہوتی ہے پارٹی کی، اس پہلا اسٹیپ اس کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ دوسرے تو اوپریس بھی ہے نا. تو فراغ دلی کے ساتھ ان کو چاہیے کہ اب بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم کسی اور سے بات کریں گے. تو اب ان میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کا سٹانس بڑا پازیٹیو ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی کبھی اگر مولانا صاحب کے اگینسٹ تھی تو اب وہ ان کو ویلیو بھی دے رہی ہے، اور مولانا صاحب اپنی جو پراپر حکمت عملی ہے اس کی وجہ سے دونوں طرف سے ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت بہتر اور مناسب ہو گیا. بالکل. تو ان کو یہ ایک سٹانس دیا جا سکتا ہے، جس طرح اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اس شوز کے وہ مطلب بہت سمجھدار اور بڑے ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہیں. اور یوسف اللہ صاحب تو بتا سکتے ہیں تاریخ کو کہ اس طرح کی آپریشن جو ہوتی ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. وہ بہت پہلے بھی ہماری یہاں پہ اس طرح کی تحریکیں چلی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کو کچلنے کی کوشش کی گئی اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. الٹیمیٹلی اگر آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر اور اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی اس طرح کا کریں دونوں مل کے، تو پھر ہی اس کا کچھ بہتر نکل سکتا ہے. ورنہ لڑائی غریب عوام ہی مر رہی ہے نا. سر بالکل احمد صاحب 100%.
بالکل بالکل I think اچھا 100 مشورہ ہے، بالکل، مشورہ ہے، کاش کوئی سن لے کاش کوئی سن لے، مشکل ہے لیکن سننا چاہیے. ہاں بیچ میں ایک دو لوگ پڑھ سکتے ہیں جن پہ دونوں کا اتفاق ہو. یہ مولانا صاحب کی جو پیشکش کی ہے ویسے یہ بری نہیں ہے، یہ اچھی ہاں اچھی ہے. اینی وے وی اگری ود یو. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں عبید اللہ خان صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ تینوں قابل احترام ساتھیوں کو سلام قبول ہو. جی سر وعلیکم السلام. سر ایسا ہے کہ ہم بھی زیادہ تو امن امان کے لیے رو رہے ہیں، باقی ملک کی حالت تو ایسی بھی اگر مہنگائی ہے، بے علاجی ہے اور تعلیم سے محرومی ہے، وہ تو سب ہے. لیکن اچھا عبید اللہ صاحب، وہ بچہ جو ہے اغوا ہوا تھا، اب کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے وہ واپس آیا نہیں آیا؟ تلاش جاری ہے کیا؟ ابھی تک نہیں آیا. 15 دن ہو گئے سر، وہ بچہ نہیں آیا. ایک اور بچہ درگنجی سے گم ہوا ہے، 50 دن ہو گئے. علی محمد جب تک ہے. اور باقی آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں، پشتون بلوچ صوبے میں اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. بے شک. تو ہم بہت زیادہ متاثر ہے. چمن میں ہمارے ساتھی ابھی تک بیٹھے ہوئے، چمن کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. پتہ نہیں حکمران ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. ہم کون سا غیر قانونی باتیں کر رہے ہیں، یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، یا منظور پشتون ہے، یا اس شہید عثمان لالا جو کہہ رہے تھے جس کو شہید کرایا گیا. آخر حکمران ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں، اپنے اس پشتون بلوچ صوبے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے اٹھ جائیں. حکمران تو ہماری نہیں سنتے ہیں. عوام جب اٹھیں گے، نکلیں گے تو پھر یہ سدھریں گے. ویسے یہ ہمارے حکمران تو گولیاں چلانے والے ہیں. ابھی اسلام آباد بھی انہوں نے گولیاں چلائی عوام پہ. تو لوگوں کا کہ جب اپنے حق کے لیے، اپنے حق کے بولنے کے لیے بھی وہ نہیں چھوڑتے ہیں، ان پہ گولیاں چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہے، عوام سے کہ ہمارے لیے بالکل عوام کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی متحد ہو کے ہی کوئی راستہ نکل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. جی حافظ محمد زاہد صاحب ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تینوں صاحبان کا میں بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا بیسکلی اپنا میں سوال دو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو اپنا بیسکلی یہ کہ اپنا یہ گورنمنٹ میں یہ بڑی اپنا پرابلم ہے. جب سردی آتی ہے تو گیسز کے بل وغیرہ بڑھا دیتے ہیں، گرمی آتی ہے تو بجلی کے اپنا بل وہ بہت زیادہ انکریز کر دیتے ہیں. خاص طور پہ پنجاب میں تو بہت زیادہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ ادھر اپنا جو پرائیویٹ جاب وغیرہ کرتے ہیں وہ 35 سے 40 ہزار روپے ان کی سیلری ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ اپنا یہ اچیومنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا 15 ہزار روپیہ اپنا بل ایک منتھ سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں گیس کا. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اپنا اسلام آباد میں اپنا ایک سانحہ ہوا، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ پاکستان کے نہتے شہری جو جن کو ہم ڈیتھ جن کی ہوئی اپنا جو شہید کر دیے گئے، کیونکہ وہ تو اپنے حق میں تھے. تو میں بیسکلی ایک حافظ قرآن ہونے کے ناطے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دیکھیں اپنا کسی حق کے لیے اپنی آواز اٹھاتا ہے تو میری نظر میں تو اپنا ظلم کے لیے یا حق کے لیے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں گورنمنٹ سے، بجائے کہ یہ ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں دے، اس طرح کے معاملات کو اپنا جو مزید جو فسادات کی طرف لے کے جائے، ملک کو ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ملک کے اندر آگ لگائی جائے. اس سے بہتر ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے، جو غلطی کی ہے اس کو سدھارنے کے لیے پہلے تو یہ جو لوگوں سے یہ جو پارٹی ہے اس سے جو اختلافات ختم کرے اور انگیج کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لاشیں واپس کی جائیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان پہ ظاہر ہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی مسلمان ہونے کے ناطے ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اگر انہوں نے اپنا ان کے ہاتھ سے گولیاں چلی ہیں دانستہ یا نہ دانستہ، تو چونکہ اپنا یہ ریاست کے معاملات ہیں بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کو دیت دی جائے. یہ سلطنت آف پاکستان کے اوپر یہ اپنا بہت
بالکل ٹھیک ہے. اگر اس طرح ہے تو گورنمنٹ کو کمپنسیشن چاہیے اور فیکٹس بھی دینے چاہیے. دیکھیں وہی آپ دیکھیں جیسے احمد صدیقی کی بات میرا خیال ہے کم و بیش وہی ہے, ایک ہیلنگ ٹچ کی بھی ضرورت ہے. اچھا خدا کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ریاست کا بیانیہ زیرو ہے, لہٰذا کچھ بھی کر لیں. یہ جو بات گفتگو کر رہے تھے, اب آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ یار گولی چلی نہیں چلی, کتنے لوگ مرے نہیں مرے, لیکن یہ بیانیہ, یہ عام آدمی جو ہے, حافظ عام آدمی ہے, بیانیہ اس کو یقین ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بالکل خاموشی, زیرو ٹرانسپیرنسی. ہاں, تو دوسری طرف سے بس وہ اشتہارات چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ خاموشی ہے, پھر آپ متی اللہ جان کو اٹھا دیتے ہو, کہتے ہو کہ یار اس کی گاڑی سے میتھ نکلی ہے, اس نے سیکیورٹی آفیشل کی رائفل. عام آدمی مزید پکا ہو جاتا ہے کہ جھوٹے. کیسے بندہ نہ پکا ہو یار, جب یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے تو بہتر ہوتا ہے کہ کم کلین. اینی وے ہمارے کہنے سے جیسے ہماری کسی نے بات سن لی, اس کے بعد پھر آپ کی مزید کالز لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ. اچھا آج کا پروگرام جو ہے نا واقعی ذرا ہٹ کے ہے. آج جو ابھی تک جتنے کالرز نے آپ کو کال کی ہے نا, انہوں نے یا ملک کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے یا اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی ہے. کسی نے اپنا ذاتی دکھڑا جو ہے نا تو وہ نہیں بیان کیا. تو میں بھی آج کوشش کروں گا کہ اپنا ذاتی دکھڑا بیان کرنے کی بجائے نا کسی خاص چیز پہ بات کروں. آپ تینوں جو ہے صاحبان علم و دانش ہے, تو میں نے کہا ایک چیز جو ہے نا میرے بار بار ذہن میں سٹک کرتی ہے. میں نے کہا سر آپ سے ذرا پوچھوں کہ ہمارے ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں ایک جج جو ہے سال میں کتنے دن عدالت میں بیٹھ کے کام کرتا ہے؟ میری تو جو راستی کیلکولیشن ہے نا, مطلب ہفتے میں 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں تو مہینے میں 8 چھٹیاں بنتی ہیں. اگر صرف یہ کیلکولیٹ کرے تو ایک سال کی 96 چھٹیاں بن گئی ہیں. ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں موسم سرما کی, 18 سے لے کے 31 دسمبر تک اعلیٰ عدلیہ کو چھٹیاں ہو جائیں گی. اسی طرح گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, جج صاحب کی کیجول لیو ہیں, جج صاحب کی ارن لیو ہیں, جج صاحب کی سک لیو ہیں. اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے, عید الفطر ہے, عید میلاد النبی ہے, 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, آج پی ٹی آئی کا دھرنا ہے, آج جمعیت علماء اسلام کا دھرنا ہے, آج پی ٹی ایم کا دھرنا ہے, آج فلاں کا دھرنا ہے, آج بسوں کی ہڑتال ہے. تو میرے خیال میں جو میری کیلکولیشن ہے, میرے خیال میں تو 365 میں سے صرف 100 دن کام ہوتا ہے. 265 دن جو ہے ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. آج صاحب علم ہے, آپ ذرا اس کیلکولیشن کو آپ ذرا دیکھ لیں. میرا خیال ہے اسی لیے تو وہ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں, دیکھیں جب 1 کروڑ جج ہوں گے نا, جب 1 کروڑ جج ہوں گے سب سیٹ ہو جائے گا. ہاں جب 1 کروڑ جج ہوں گے تب یہ مسائل حل ہوں گے. اب آپ یہ چھوٹی سی صورتحال دیکھ لیں. جی, ایک جج نے جب ریٹائر ہونا ہے یا ایک جج نے جب چیف جسٹس بننا ہے, اس کے پہلے چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہے, تو یہ بات تو طے ہے نا کہ فلاں جج صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ فلاں صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. یا کسی کو بھی چیف جسٹس اب جیسے طریقہ کار چینج کر دیا گیا. یہ 1 سال پہلے سے پتا تھا کہ جج صاحب کی فلاں تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہونی ہے. 1 سال میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار اس کی جگہ کسی کو تعینات بھی کرنا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹائر ہوئے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. ابھی سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی, 1 مہینہ اور گزر جائے گا. ان کی جگہ نئے جج صاحب کی تعیناتی سپریم کورٹ میں پتہ نہیں کب ہوگی. نہیں ہو گئی ہے, نہیں ہو گئی ہے, نہیں سوری وہ تو ہو گئی ہے نا. نہیں ابھی تک نہیں ہے سر. نئے جج صاحب کی میرا خیال ہے ابھی تک ایویلویشن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نہیں ہو گئی ہے. کی جگہ افریدی صاحب آ گئے نا, اور وہ طریقہ کار بدل دیا گیا نا. پہلے تو یہ آٹومیٹک ہوتا تھا, اب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, سیاستدانوں نے, پارلیمنٹ نے, کمیٹی نے. اب وہ پک اینڈ چوز کریں گے کہ کون سا بہتر ہے جج. تو یہ ترمیم وغیرہ جو آئی, یہ ساری چینجز آپ کے سامنے ہیں نا. ہاں بہرحال وہ اپنی جگہ, یہ جو آپ کی چھٹیوں والی بات ہے وہ تو وہ ٹھیک پھر بھی صحیح ہے نا. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا بشیر احمد ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. اچھا سر, معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہم بہت ٹائم ہو گیا ہے ٹی وی دیکھنا ہی پاکستان عوام نے میرے خیال میں چھوڑ دیا. جس طریقے سے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پریشر میں آ گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا اس طریقے سے نا. ابھی یقین مانے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, جنرل الیکشن ہوئے ہیں, اس سے پہلے بلدیات کے الیکشن ہوئے ہیں, اور ہم ایک عوام میں سے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بے حس ہو گئے ہیں. بے حس سے مراد یہ ہے کہ جتنی ظلم زیادتی ہو رہی ہے
کوئی بھی اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. جس طریقے سے ابھی اسلام آباد کے اندر لوگوں کو گولیاں چلائی گئی ہیں, اس میں پاکستان کی کتنی بڑی بدنامی ہوئی ہے. اب یہ بے حس ہو کے بیٹھے میں جو حکمران ہیں, یہ اتنا بے حس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ ان کو کسی چیز کے اوپر جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. ٹی وی دیکھتے ہیں, اس کے اوپر جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں, یقین مانیں ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہمارے جو جس طریقے سے عدلیہ کو ان لوگوں نے, آپ ابھی جو بتا رہے تھے یہ پک اینڈ چوز کریں گے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب نااہل لوگ ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں. وہ لوگ آ کے عدلیہ کو لگائیں گے. جس طریقے سے یحییٰ آفریدی کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں, تو معاملہ نہیں ہے. یہ سب ہمارے لیے معزز ہیں, پر طریقہ کار وہ ہونا چاہیے. چوز تو چلو وہ کریں جو اس ملک کے اندر عوام کے ووٹوں سے آئے. یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے. اتنا ظلم, زیادتی, بربریت جو انہوں نے مچا دی ہے, اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یقین مانیں, میں آج فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے چینل, تو میں نے آج فون کر رہا ہوں کہ دل جو ہے ہمارا خون کے آنسو روتا ہے. تمام میڈیا, پہلے اے آر وائی تھا, دوسرے تیسرے چوتھے جتنے بھی میڈیا میں نام لے رہا ہوں, یقین مانیں کہ اب ان کے چینل دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ انسان کہاں جائے. یہ جو آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کی رہنمائی کریں, ان کے لیے بات اٹھائیں, پر نہیں. جو حکومت بول دیتی ہے, جو جس طریقے سے, یہ یقین مانے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, اس ملک کو بہت مشکل جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. آگے جو لگ رہا ہے ہمیں, دیکھیں جتنا ظلم زیادتی کر دی گئی ہے, اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آگے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ کسی ایسی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیں گے جو ثانیہ, یقین مانے میں حیران ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, بھی ہمارے بالکل آپ کی بات جو ہے, آپ کا درد ہم ظاہر فیل کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس مزید کہنے کو کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کی آبزرویشن ہے. یہ ہے نیریٹو بھائی صاحب, جی گلی کا, محلے کا, سڑک کا, یہی ہے. آپ جا کے روڈ پہ بات کریں کسی سے, آپ کو یہی ملے گا. انصر سبتین صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم انصر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ تینوں افراد؟ بالکل خیریت. اچھا, پہلے تو ظاہر ہے میں کوئی آدھے پونے گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے. جی جی فرمائیے فرمائیے, تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. فرمائیں. اچھا, بہت ساری کالز میں نے سنی ہیں, اور یقیناً یہی سوال ہمارا بھی ہے, اور میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں جو بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک, عام پاکستانی کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جناب یہ پارا چنار کا جو واقعہ ہوا ہے, اور اس پہ آپ نے کہا ہے کہ نیکسٹ ویک آپ پروگرام کریں گے, تو میری گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ کالز وہاں کے لوگوں کی لیں, پارا چنار سے کالز لیں, تاکہ آپ کو صحیح حقائق پتہ چلیں کہ ایکچوئل وہاں ہو کیا رہا ہے. اور اب تک انصر سبتین صاحب, ہم کالز نہیں لیتے, آپ کی کال آپ نے کی ہے, تو پارا چنار سے بھی لوگ کریں گے تو ہم کالز لے لیں گے. دوسری بات ہے سر کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پورے پاکستان سے کرنے میں بہت مشکل سے کال ملتی ہے, تو اس دن جو پروگرام آپ پارا چنار کے لیے کریں, وہاں سے کالز اگر آئیں لوگوں کو کرنی چاہیے تاکہ وہ بتائیں. ہاں, یہ پارا چنار کے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں اگر وہ کال کرنا چاہیں. انصر صاحب, جب ہم پارا چنار پہ بات کرتے ہیں تو وہاں کے مقامی رپورٹرز اور ان کے وہاں پہ مقامی رہنماؤں سے ہی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال وہاں پر ہے ان سے رابطہ کرنا بھی ہمارے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ آدھے وقت وہاں پر موبائل سروسز اس وقت بند ہیں, نیٹ بند ہے, تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے سر کہ کوئی کال کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں پارا چنار سے ہوں, آپ اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتے آدھے وقت. تو یہ پریکٹیکل ایشوز میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا وہاں پہ جو جس قسم کا یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بھی ہے, تو ہم پہ یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ہم احتیاط سے لیں, ویریفائی کر سکیں, تب ہم اس کو آن ایئر کریں. اس طرح نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی آ کے کوئی بھی بات کر دے وہاں پہ. باقی وہاں سے پاکستان بھر سے آپ کالز کرتے ہی ہیں, آپ سنتے ہی ہیں. شکیل احمد ہیں لاہور سے. السلام علیکم شکیل صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ میں یہ وائٹ پروگرام ہے سر جو میں دیکھتا ہوں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ باقی جو پروگرام ہے نا وہ جس طرح یعنی
اس میں بیانیہ پیش کیا جاتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی پرپز کے تحت ہوتا ہے. اور یہ واحد پروگرام ہے جس پہ مجھے بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مشکل حالات میں اپنا انڈیپینڈنٹ سٹانس مینٹین رکھا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس دور میں. باقی میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ میری 60 سال ایج ہے جی. وسعت اللہ خان صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ جی جی جی. میں جب چھوٹا تھا نا تو ہم باہر ہوتے تھے اور میں اپنی والدہ کو سنتا تھا، وہ میرے والد صاحب کو کہتی تھی کہ پاکستان چلتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج میرے بچے جو ہے نا وہ یہاں رہنا نہیں چاہتے. ہیلو جی 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 بتائیں بس سر کیا لیگیسی دی ہم نے، اس کو ہم اس کا ذمہ دار قرار دیں. مطلب دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں چلے گئے. صحیح بات، صحیح بات. دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. میرے اپنے جب میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں تو یہی کانورسیشن ہوتی ہے. میں سے ایک ہے جو واپس آنا چاہ رہے ہیں، ایک واپس نہیں آنا چاہ رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہے، جو ہے وہ جانا. ہر سال پچھلے 2019 سے اب تک جتنی تعداد میں سال میں لوگ جا رہے ہیں ان میں ظاہر نوجوانوں کی اکثریت ہے. وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 70 سال میں یہ جو پچھلے 4 سال ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد جا رہی ہے. یعنی صرف قانونی طریقے سے 7 سے 8 لاکھ لوگ اس ملک کو جا نہیں رہے، اس ملک سے، اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں. اچھا، یہ وہ ہیں جو قانونی راستے سے جا رہے ہیں. اب جو ڈنگی لگا کے جا رہے ہیں، اپنی جانوں کو کھیل کے غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں، ان کی تعداد کہاں؟ وہ الگ ہے. وہ آپ کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب ان کی کشتی ڈوبتی ہے میڈیٹرینین سی میں، یا کہیں بیچ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی سانحہ ہوتا ہے، پھر یہ آپ کو تو ہم اس کی لاکھ تعویل پیش کریں، اس کی کوئی تعویل نہیں. اچھا، اور دوسری بات شکیل صاحب، یہ انصر سبتین نے بھی ایک پوائنٹ کو ریز کیا تھا، میرا خیال ہے شاید بشیر احمد نے کیا تھا، مجھے یاد. بشیر احمد جی. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا قابل سمجھا. یہ جو بات ہے نا نیریٹو کی اور انڈیپینڈنٹ کی، اچھا بالکل پریشرز ہیں، پریشرز پچھلے دوروں میں بھی دیکھے ہیں، اس دور میں بھی ہوں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ ہوتے ہیں اینکرز یا جرنلسٹ، کچھ کو شوق بھی ہوتا ہے گود میں بیٹھنے کا. اینڈ دس از اے ریئل. اچھا، یہ ہر دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر دور کی بات ہے. لیکن دیکھو جب اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ایک ایکسٹریم سٹانس لے، اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں نا کہ یار میں اگر اس کے حق میں کوئی بات کروں تو میری بڑی واہ واہ ہوتی ہے، یہ صحافیوں کے لیے ایک ہیروئن ٹائپ چیز ہوتی ہے، اینڈ اٹ از ویری ڈینجرس. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں پلے کروں اس گیلری کو، یار لوگ میرے سے یہ سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ سچ ہو یا وہ غلط ہو، ٹو دا بیسٹ آف آر نالج. کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، رائٹ. یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی جو ابھی جو دھواں دار اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ 4 سال پہلے کیا تھے. ان کو دکھ اس چیز کا نہیں ہے کہ جی اب ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. ان کو بس یہ ہے کہ یار آپ نے ہمیں گود سے کیوں ہٹایا، کیونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے. گود پہ نا گوند لگی ہوتی ہے، تو جب آپ اٹھتے ہیں نا تو کافی مسئلے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو سب سے زیادہ انتقام بھی لیا جاتا ہے، میں اب اس میں متی اللہ جان یا ان جیسے لوگوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، وہ ان سے بھی لیا جاتا ہے کہ یار تو ساڑا بندہ سی، ساڑی بلی، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤ. تو دس آلسو ہیپنس. تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا نا بندہ فاصلے پہ رکھے سب. اچھا، حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ بھکاریوں کو ECL میں ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی کہ وہ سعودی عرب اور عراق سے شکایتیں آتی، یعنی ایون بھکاری تک اس ملک میں نہیں رہنا چاہ رہے. وہ ابھی جو کال آئی تھی وہ یہی تھی نا. نہیں، ویسے یہ ایک سلائٹلی ڈفرنٹ فینومینون ہے، کیونکہ یہ تو ایک پورا آرگنائز مافیا ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں، لیکن پہلے اس طرح نہیں ہوتا، خبریں نہیں آتی تھی کہ یار یہ بھی کوئی اتنا سیریس معاملہ ہے. ہاں، اب یہ یہاں پہ، لیکن اب یہ ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھکاری کہہ رہے ہیں اتنے کی رکھے.
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے وہاں پہ آپ مطلب فوریکس میں کما رہے ہو نا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے جو آفیشلز ہیں کیا ان پہ بھی پابندی لگے گی جب وہ پیسے مانگنے جاتے ہیں؟ یہ تم گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ دیکھو بڑی انقلابی بات کر دی بھائی نے یار. وہ ملک یار ایک لاجیکل سا سوال ہے. آپ دوسرے ایک دوسرے ملکی مفاد میں جو ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ آرام سے سوئیں. میرے لیے ہاں اچھا پاکستانی شہری آپ آرام سے سوئیں. وہ جاتے ہیں اور اپنی جو انا ہے اس کو سائٹ پہ رکھ کے آپ کے لیے توڑ کے آپ کے لیے کشکول نہیں توڑ کے، نہیں کشکول توڑ کے، کشکول توڑ کے نہیں، کشکول توڑتے ہیں پھر اسے سی کے پھر. اچھا یار یہ لمبی بات ہو جائے. شاہ زیب ریڈیکلائز ہو گیا ہے. شاہ زیب ریڈیکلائز اب پچھلے 5 منٹ میں پچھلے 5 منٹ میں ریڈیکلائز. فی الحال اجازت دیجیے. خدا ہو گیا.